اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ الکریم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا ونبینا وحبیبنا مولانا ملجانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معزز ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہم تمام کو رمضان المبارک کے 11ویں روزے کی سحری کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو آج کا یہ روزہ پابندی شرع کے ساتھ بحسن و خوبی پورا کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والو، تم پر روزے فرض قرار دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلوں پر روزے فرض تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے کا مقصد تقوی و طہارت ہے۔ الحمدللہ رمضان المبارک میں ہر ایک انسان روزہ جب رکھ لیتا ہے تو اس کے اندر من جانب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اس کی ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ اور دنوں کے مقابلے میں برائیوں سے بچنے کی حتی الامکان کوشش کرتا ہے۔ جہاں تک ہو سکے وہ برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جہاں تک ہو سکے وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے اندر یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے، یہ روزے کی برکت سے ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ چیز نصیب ہو جاتی ہے کہ وہ گناہوں سے اس ماہ میں بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جہاں تک ہو سکے وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہر ایک مسلمان کے اندر یہ اکثر و بیشتر یہ حالت دیکھی جا سکتی ہے۔ جہاں ہم روزے میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کر رہے ہوں گے، وہیں ہم پر یہ لازم ہے کہ اس روزے کے ذریعے سے ہمارے اندر، ہمارے قلب پر جو حجابات ہیں، ہمارے آنکھوں پر جو حجابات ہیں، ہمارے ذہن و فکر پر جو حجابات، جو پردے ہیں، وہ بھی ان روزوں کی برکتوں سے ختم ہو جائیں، وہ پردے اٹھ جائیں۔ ہماری اگر یہ کوشش رہے گی کہ جس طرح ہمیں دوسری چیزوں میں گرنے سے ہم بچتے ہیں اور ہمیں ڈر محسوس ہوتا ہے کہ اگر فلاں کام کروں گا تو میرے روزے میں نقص آ جائے گا، اگر فلاں کام کروں گا تو میرے روزے میں خرابی پیدا ہو جائے گی، اسی طریقے سے آپ اپنے اندر اس بات کو بھی پیدا کریں کہ میرے روزے رکھنے سے اللہ تبارک و تعالی میرے آنکھوں اور میرے دل پر خصوصیت کے ساتھ جو پردے پڑے ہوئے ہیں وہ پردے ختم ہو جائیں، حجابات اٹھ جائیں اور مشاہدہ کی دولت سے مالا مال ہو جائیں۔ اس کے لیے انسان کے اندر تیاری ضروری ہوتی ہے،
اور انسان کسی بھی ایک بات سے نصیحت حاصل کرنا انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیے انسان کی زندگی کبھی کسی ایک واقعے سے پلٹ جاتی ہے یا کبھی کسی ایک بات سے پلٹ جاتی ہے، کسی ایک نصیحت سے انسان کی زندگی کی کایا پلٹ جاتی ہے، اس کی روش تبدیل ہو جاتی ہے، اس کی چال چلن بدل جاتی ہے. انسان کی زندگی میں ایسے بہت سارے مواقع آتے ہیں لیکن ہم خیال نہیں کرتے. بہت سارے ایسے مواقع آتے ہیں جس میں انسان کو بدلنے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مواقع ہوتے ہیں. اگر ان موقعوں سے ہم فائدہ اٹھائیں، روز مرہ کئی باتیں ہمارے سامنے پیش آتے رہتے ہیں لیکن ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. اگر ہم توجہ دیں تو ہمارے اندر تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے، نصیحت ہمیں حاصل ہو سکتی ہے. دیکھیے جب یہ بات یہ آ گئی تو حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑے ولی کامل حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی تبدیلی کا کون سا واقعہ رونما ہوا، آپ کی تبدیلی کے لیے کون سا واقعہ رونما ہوا، کون سی ایسی بات ہوئی کہ آپ کے اندر یہ تبدیلی پیدا ہو گئی. آپ فرماتے ہیں حالانکہ پہلے کی دنیا آپ کی الگ تھی، بعد میں پھر آپ نے توبۃ اللہ کر کے دوسرا راستہ اختیار کر لیا. حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بلخ میں سخت قحط پڑا، یہاں تک کہ لوگ مردار کھانے پر مجبور ہو گئے. مردار کھانے پر مجبور ہو گئے، لوگوں کو اتنی سخت مصیبت اٹھانی پڑی. مصیبت کی اس گھڑی میں جب لوگ فاقہ کشی پر مجبور ہو گئے، جب لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ رہا، اس وقت حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک غلام کو میں نے بازار میں دیکھا کہ وہ غلام دندناتے ہوئے، اچھلتے کودتے، خوشی خوشی کے ساتھ جا رہا ہے. یوں سمجھیے خوشی خوشی گنگناتے جا رہا تھا. حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ جب اسے ہنستا کھلکھلاتا ہوا، خوشی خوشی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوا جب لوگ دیکھتے ہیں تو اس پر ملامت کرنا شروع کرتے ہیں. ملامت کرنا شروع کرتے ہیں کہ اس تنگی کے دور میں، اس قحط سالی کے دور میں جس میں لوگ پریشان ہیں، لوگوں کے چہروں سے ہنسی غائب ہو گئی ہے، ایسے دور میں لوگوں کو کھانے کے لیے اناج نہیں ہے، مردار کھانے پر مجبور ہو گئے ہیں، ایسے دور میں یہ جو غلام خوب ہنستا ہوا کھلکھلاتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے. لوگ جب اس پر تان کرنا شروع کرتے ہیں، ملامت کرنا شروع کرتے ہیں اور پوچھتے اور کہتے ہیں کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ تو ایسے وقت میں جب لوگ رو رہے ہیں اور تو ہنستے جا رہا ہے. وہ شخص، وہ غلام لوگوں سے کہتا ہے کہ مجھے کچھ فکر نہیں ہے، اس واسطے کہ میں ایسے کا غلام ہوں، جو ایسے آقا کا غلام ہوں جو ایک پورے گاؤں کا مالک ہے. میں ایسے آقا کا غلام ہوں جو پورے گاؤں کا مالک ہے. فرماتے ہیں کہ جیسے ہی اس نے یہ بات کہی کہ میں ایسے آقا کا غلام ہوں جو پورے گاؤں کا مالک ہے، یعنی اس کے پاس کھانے پینے کی کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں، کیونکہ وہ پورے ایک گاؤں کا مالک ہے. حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جیسے اس نے یہ بات کہی میرے دل پر ایک چوٹ لگی، میں نے آہ کھینچی، میرے اندر یہ بات پیدا ہوئی اور مجھے اندر سے جھنجھوڑا گیا کہ اے شقیق، کیا تو نہیں دیکھتا کہ صرف ایک گاؤں کے مالک کا غلام ہو کر وہ بے فکری کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، اور تو ساری دنیا کا، ساری مخلوق کا جو آقا ہے، ساری مخلوق کا جو مالک ہے، ساری مخلوق کا جو خالق ہے، تو اس کا غلام ہے، اور تو اتنی بے فکری کے ساتھ، تو اتنی فکر مندی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے. بس آپ کو اندر ایک تڑپ پیدا ہوئی کہ نہیں، جیسے یہ اپنے
مالک کا ہو کر رہ گیا ہے، ویسے ہی میں بھی اپنے مالک کا ہو جاؤں تو ضرور میرے لیے تبدیلی ہوگی، اچھائی ہوگی۔ آپ کے دل میں یہ چوٹ لگتی ہے اور آپ اپنا راستہ بدل لیتے ہیں۔ یعنی دوستو اور بزرگوں، انسان باتوں سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے۔ روزمرہ جو اس کے ساتھ واقعات ہوتے رہتے ہیں، روزمرہ اس کے سامنے جو کچھ معاملات ہوتے رہتے ہیں، اس میں غور کرنا چاہیے۔ غور کر کے اس سے نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ انسان جو ہے کھاتا پیتا پڑا رہے، کوئی بھی معاملہ ہو تو اسے جو ہے یوں ہی سمجھ کر چھوڑ دے، ایسی بات ہرگز ہرگز نہیں۔ بلکہ عقل مند وہی ہے جو ہر چیز میں غور و فکر کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بڑی مشہور آیت کریمہ ہے سورۃ آل عمران کی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ بے شک تخلیق، زمین و آسمان کی تخلیق میں، رات و دن کے آنے جانے میں، لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اور عقل مند کون ہے؟ فرماتا ہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو کھڑے بیٹھے پہلو کے بل لیٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ پھر وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، رب تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا ہے اس میں غور و فکر کرتے ہیں۔ جب غور و فکر کرتے ہیں کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، کہ پروردگار عالم تو نے کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے، سبحانک تیرے لیے ہی پاکی ہے، فقینا عذاب النار، پس ہمیں دوزخ کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں محفوظ فرما۔ تو دوستو اور بزرگوں، تفکر، سوچنا، غور و فکر کرنا یہ بہت ضروری چیز ہے۔ جب تک غور و فکر نہیں کریں گے تب تک آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے گی۔ بڑے بڑے حادثات ہوتے ہیں، بڑے بڑے معاملات ہوتے ہیں، اگر اس میں غور و فکر نہ کریں تو کیا فائدہ ہے؟ غور و فکر اگر اس میں نہ کریں تو کیا فائدہ ہے دوستو؟ غور و فکر بے حد ضروری ہے۔ ہم غور و فکر کریں، ہم کیسے غور و فکر کر سکتے ہیں جبکہ ہم دن بھر شہوتوں میں پڑے رہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ شہوتیں صرف جو ہے ایک ہی نہیں ہوتی، شہوتیں 3 قسم کی ہوا کرتی ہیں۔ شہوت کھانے میں، شہوت کلام میں، شہوت آنکھوں میں۔ کل انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس میں تشریح کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ اللہ